اس دھمکی میں آ کے جو ہے وہ چلا گیا دبئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ دبئی میں جن لوگوں کا ویزا ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد کوئی پکڑ کے ان لوگوں کو کوئی جیل میں ڈال دیتا ہے؟ کوئی ان کو دھکے مار کے کوئی نکالتا ہے باہر؟ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کوئی 2-3 مرتبہ جو ہے وہ کوئی وارننگ نوٹس اور اس کے بعد جرمانے کی پروویژن بھی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج اگر کوئی ڈیٹ ویزا ختم ہوا ہے لوگ وہاں پہ کئی مہینے جو ہے وہ ویزے کی ڈیٹ کے ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہاں پہ اوور اسٹے، یعنی ایک روٹین ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے، لیگلٹی نہیں ہے، لیگلٹی ہے، لیکن بہرحال جو ایک پریکٹس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کو پھر جو ہے وہ کینیا بھیجا گیا۔ یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یعنی اس کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مشورہ دیا گیا، بار بار مشورہ دیا گیا کہ جناب آپ چلے جائیں باہر، اور پھر دبئی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کینیا بھیجا گیا۔ اب وہاں پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ حقائق جو سامنے آ چکے ہیں، جن پر ویریفیکیشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ ویریفیکیشن کے عمل کے بعد ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے اور قوم کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ وہاں پہ خرم اور وقار نامی جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، خرم جو ہے جس کا نام پہلے دن سے ہے کہ وہ ساتھ تھا، وہ ARY کا ملازم ہے۔ یہ بات نہ صرف سامنے آ چکی ہے بلکہ کنفرم بھی ہو چکی ہے، ری کنفرم بھی ہو چکی ہے۔ وہ جو فارم ہاؤس ہے، متنازعہ فارم ہاؤس، دی فارم ہاؤس، اس کے متعلق بھی جو ہے وہ آپ کو 1-2 دنوں میں جو ہے وہ آپ کو ویریفائیڈ رپورٹ مل جائے گی کہ وہ کس کا ہے۔ اور پھر وقار نامی جو شخص ہے اس کے متعلق بھی جب آپ کو انفارمیشن ملے گی کہ وہ کون تھا اور اس کا اس ساری سٹوری میں جو ہے وہ کیا کردار ہے، فائرنگ گاڑی پہ کہاں پہ ہوئی ہے، اس کے بعد گاڑی رکی کیوں نہیں ہے، اسے گاڑی کو کہاں پہ لے جایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے تانے بانے جو ہیں وہ سارے دو جو ہے وہ اشخاص کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ ایک کا نام عمران خان ہے اور ایک کا نام سلمان اقبال ہے۔ میں ابھی یہ ان ایویڈنسز کی ڈائریکشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی پوزیشن کا لحاظ رکھتے ہوئے میں ابھی جو ہے وہ ایک ویریفائڈ فیکٹس کو سامنے لانے سے پہلے میں کسی پر کسی پرٹیکولر ایکٹ آف کرائم کا الزام نہیں لگا رہا، لیکن جو کرائم ہوا ہے، جو ایک اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اس سے جو بادی نظر میں جو ایویڈنس سامنے آ رہی ہے، اس ایویڈنس کی ڈائریکشن جو ہے یہ ان 2 افراد کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اور جو یہ صاحب پاکستان میں ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ، یعنی اب یہ دیکھیں یہ عجیب اتفاق ہے۔ اگر یہ اتفاق ہے تو یہ بہت ہی عجیب ہے کہ انہوں نے جب بھی لانگ مارچ شروع کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے ان کو ڈیڈ باڈی چاہیے۔ انہوں نے 2014 میں لانگ مارچ کرنا تھا تو ان کو ماڈل ٹاؤن کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ میسر آ گئی تھی۔ ان ڈیڈ باڈیز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنے پھر لانگ مارچ کی بنیاد رکھی اور لانگ مارچ لے کے آئے۔ شاید انہوں نے سوچا کہ 25 مئی کا جو لانگ مارچ ہے وہ پتہ نہیں ناکام اسی لیے ہوا ہے کہ ہم نے اپنی پہلے باری پریکٹس جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہم نے جو ہے وہ ان کا سہارا نہیں دیا۔ اور اب بدقسمتی میں سمجھتا ہوں کہ اس خاندان کی، صحافی برادری کی، مرحوم کی، کہ اب جو ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ان کو میسر آئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے فتنے کی، اپنے فسادی مارچ کی جو ہے یہ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے آج سے 6 دن پہلے کہا تھا
کہ میں جمعے کو، یعنی کل جو آ رہا ہے جمعہ، یہ اگر آپ کے پاس، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات میری جب آن ایئر ہو رہی ہو تو اگر یہ آپ اس کو چلائیں، اس نے کہا تھا کہ میں جمعرات یا جمعے کو میں اناؤنس کروں گا کہ میں کب نکل رہا ہوں، میں کب لانگ مارچ کر رہا ہوں. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ منگل کو اس نے کیوں جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا کہ جی میں فلاں دن جو ہے وہ لانگ مارچ جو ہے وہ شروع کروں گا؟ یعنی کیونکہ اسی رات جو ہے وہ ارشد شریف شہید کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آ رہی تھی، پاکستان سے لایا جا رہا تھا. تو یہ کوئی اپنا جو ہے وہ کیا ضرورت تھی 2 دن پہلے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اناؤنس کرنے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آج تمام سیاسی، صحافتی اور ان تمام ورکرز کے لیے، ان تمام قائدین کے لیے جو ہے یہ تمام جو ہے وہ قائدین کے لیے جو ہے یہ بڑی ہی قابل اطمینان اور قابل جو ہے وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قابل پراؤڈ یہ بات ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جبکہ ان کے ساتھ ڈی جی آئی بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بڑا ہی دو ٹوک اور واضح ایک پیغام جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے کہ یہ فیصلہ ادارے نے کیا ہے کہ ادارہ جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ کردار ادا کرے گا، وہ اپنی آئینی حدود میں جو ہے وہ رہ کے جو ہے وہ کام کرے گا. سیاسی ورکرز کی، صحافیوں کی اور تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لوگوں کی یہ جو ہے وہ جد و جہد جو ہے یہ پچھلے 70 سال سے جاری تھی، اور لوگوں نے اس جد و جہد میں جو ہے وہ کوڑے بھی کھائے، لوگوں نے جلاوطنیاں برداشت کی، لوگوں نے جو ہے وہ جیل اور قید کی صعوبتیں برداشت کی. ایک ہی موقف تھا کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں. یہ موقف اس لیے تھا کہ جب ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا، ملک ترقی کرے گا، قوم خوشحال ہوگی، قوم جو ہے وہ سرخرو ہوگی. یہ جد و جہد جو ہے یہ آج بارآور ہوئی ہے، اور آج ادارے کی طرف سے باضابطہ طور پہ نہ صرف اعلان کیا گیا ہے بلکہ ایک صحافی نے آگے سے کوشچن کیا کہ جی یہ ادارے کا فیصلہ ہے یا کسی پرسنالٹی کا، کسی شخصیت کا فیصلہ ہے، اور یہ پرسنالٹیز کے ساتھ چینج ہو سکتا ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا کہ یہ ادارے کا فیصلہ ہے اور یہ کبھی جو ہے یہ تبدیل جو ہے وہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کسی نہ کسی وقت میں اس مقصد کے لیے جد و جہد کی، اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اپنی صدائے حق بلند کی، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کو اس کامیابی پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پہ موجودہ آرمی چیف کو، جن کی سربراہی میں اور آرمی کی اس لیڈرشپ کو جن کی موجودگی میں آج یہ فیصلہ ہوا، یا فیصلہ تو پہلے ہو چکا تھا، اس کے اوپر عمل بھی جو ہے وہ جس طرح سے بتایا گیا ہوا، اور آج اس فیصلے کو پوری قوم کے سامنے رکھا گیا ہے، پوری قوم کو گواہ بنایا گیا ہے کہ ہماری مسلح افواج، پاک فوج کا ادارہ
جو اس ملک کی سرحدوں کا محافظ ہے، جو اس ملک کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کا محافظ ہے، جو اس ملک کی نظریاتی ہے، اس نے قوم کے مطالبے پہ، قوم کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا آئینی کردار جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اور اس مرحلے پہ جس بدبخت کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، وہ کون ہے کہ جو اداروں کو آئینی حدود پھلانگنے، آئینی حدود میں رہ کر کام نہ کرنے، سیاسی مداخلت کرنے، عدم اعتماد کی تحریکوں کو ناکام کرنے، اور جو ہے وہ آئین کو جو ہے وہ رد کرنے، غیر آئینی اقدامات کرنے کے لیے جو ابھارتا رہا ہے، جس کے نہ صرف یہ ثبوت ہیں بلکہ وہ اپنے جلسوں میں بھی تقاریر جو ہے وہ جو کرتا ہے، ابھی کل بھی وہ کر رہا تھا، اور جس نے نیوٹرل کو، جو کہ ایک بڑا ہی باعزت لفظ ہے اور رہے گا، اس کی اس جو ہے وہ یعنی حرکت سے کوئی نیوٹرل کے لفظ کو جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے، لیکن اس نے اس لفظ کو گالی کے طور پہ استعمال کیا، غیر جانبدار ہونے کے۔ کل بھی کہہ رہا تھا کہ جی آپ کے گھر پہ ڈاکہ ڈال جائے تو چوکیدار کیسے جو ہے وہ غیر جانبدار رہ سکتا ہے؟ وہ بھی ڈاکہ تو تم مار رہے ہو، یہ توشہ خانے کا ڈاکہ، یہ وہ 50 ارب کا جو ہے وہ ڈاکہ، یہ فورن فنڈنگ کا ڈاکہ، سب سے بڑے چور ڈاکو تو تم خود ہو، تو تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کس ڈاکے کی بات کر رہے ہو؟ تو معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی اس صورتحال میں فوج کے ادارے کو جو ہے وہ سیاست میں گھسیٹنے کی بات کر رہا ہے، جو اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جو پچھلے 6 ماہ سے اس جدوجہد میں لگا ہوا تھا کہ جناب فوج جو ہے وہ سیاست میں حصہ لے، وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ نیوٹرل کیوں ہیں، یا آپ اے پولیٹیکل کیوں ہیں، آپ کیوں نہیں مجھے میرا ساتھ دیتے، اور کیوں نہیں مجھے جو ہے وہ دوبارہ لے کے آتے، کیوں نہیں جو ہے وہ آپ مجھے جو ہے وہ دوبارہ سے وزیر اعظم بناتے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ادارے نے ایک بڑا بہتر فیصلہ کیا کہ انہوں نے قوم کے سامنے خود کو پیش کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ جو خود سے کیا تھا، شاید اگر آج قوم کو وہ گواہ نہ بناتے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا سرخرو اور اتنا زورور نہ ہوتا جتنا وہ آج ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا کہ انہوں نے پوری قوم کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا، اور پوری قوم کو جو ہے وہ گواہ بنایا، اور ساتھ انہوں نے اس کمٹمنٹ کو بھی دہرایا کہ کسی گروہ کو یا وہ کسی جتھے کو ملک کی اکانومی کو اور ملک کی جو سٹیبلٹی ہے اس کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے۔ اور اس مرحلے پہ میں دوبارہ آرمی چیف کو اس بات پہ بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایکسٹینشن فار لائف ایکسٹینشن جو ہے اس کی انہوں نے پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے اپنے ادارے کو سرخرو کیا، اپنے ادارے کی عزت رکھی، اور انہوں نے وہ فیصلہ جو ہے اس کو اپنایا جو ان کے ادارے نے کیا تھا۔ اور آج میں اس بات پہ بھی انہیں جو ہے وہ سراہتا ہوں کہ انہوں نے اس فیصلے کو جو ہے وہ قوم کے ساتھ شیئر کیا۔ ارشد شریف شہید کے معاملے میں جو انفارمیشنز یہاں تک پہنچی ہیں وہ کافی جو ہے وہ یعنی ایک انفارمیشن جو ہے وہ جب پہنچتی ہے آپ تک تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس حد تک صحیح ہے، لیکن پھر بھی ویریفائی کرنا جو ہے وہ حکومت کا فرض ہے۔
اس لیے ہم نے ایک 2 رکنی ٹیم جو دونوں آفیسرز ہمارے بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں ان کو بھیجا ہے، اور میں نے ان کو خاص طور پہ یہ ہدایت کی ہے کہ وہ دونوں جو وقار اور خرم نامی جو دونوں صاحبان ہیں ان کو وہ ذاتی طور پہ ان تک ایکسیس حاصل کریں، اور ان کے متعلق جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں ان کو ویریفائی کریں کہ وہ کس کے لیے وہاں پہ کام کرتے تھے، کس کمپنی کے وہ ملازم ہیں، اور وہ گاڑی کے اندر سے فائرنگ ہوئی یا انہوں نے چیز کرتے ہوئے فائرنگ کی، ہو سکے تو اس پولیس پارٹی کو بھی جو ہے وہ اپنی انکوائری، اپنی انویسٹیگیشن، اپنے پروب کا جو حصہ بنائیں، اور جو دی فارم ہے، جو فارم ہاؤس ہے، اس فارم ہاؤس کی ملکیت سے متعلق بھی جو ہے کوئی ڈاکومنٹس جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ لوگ جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں، لیکن وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ لے کے آئیں تاکہ اس کو جو ہے وہ شیئر کیا جائے۔ اور خرم نے سب سے پہلے، یعنی اگر وہ خرم ان کے ساتھ تھا، انہیں وہ جانتا تھا، تو اور کئی دنوں سے ان کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارشد شریف مرحوم جو ہے وہ تقریباً 1 مہینے سے جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور یہ خرم نامی بندہ جو ہے ان کے ساتھ تھا، تو اسے معلوم تو ہوگا، روزانہ ارشد شریف کی اپنے گھر والوں سے بات ہوتی ہوگی، تو اسے یہ چاہیے نہیں تھا کہ اگر یہ المناک افسوسناک حادثہ ہو گیا تھا تو سب سے پہلے اس کے گھر والوں کو اطلاع کرتا؟ اس نے کس کو اطلاع کی؟ تو کیا اس کے بھی کوئی مضمرات ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا کہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا، میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہماری جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے لا اینڈ آرڈر سے متعلق، اس میں تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے سربراہ جو ہے وہ موجود تھے، اور آئی سی ٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ موجود تھی۔ اس میں ہم نے اس فتنہ لانگ مارچ کے مضمرات کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک اپلیکیشن دی ہے، اور اس اپلیکیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ H9 اور G9 ایریا جو ہے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے وہاں پہ جو ہے وہ اجازت دی ہوئی ہے گیدرنگ کی، تو وہاں پہ ہمیں گیدر ہونے کا جو ہے وہ NOC جو ہے وہ دیا جائے۔ آئی سی ٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ اس درخواست کا جائزہ لے رہی ہے، ان کی انٹینشن سے متعلق بھی جو ہے وہ پروفیشنلی جو ہے وہ اسیسمنٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ وہاں پہ سٹاپ اوور کر کے آگے بڑھنے کے لیے وہاں پہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، یا واقع ہی قانون کا احترام کرتے ہوئے اور سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہوئے وہاں پہ اپنا ایک لیگل اور جو ہے وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کی نیت پہ جو ہے وہ کوئی انہوں نے ہمیں شور کیا، اس بارے میں جو ریکوزٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی، تو پھر ہم ان کو کم از کم جو ہے وہ 2 دن پہلے، کیونکہ 4 تاریخ کو ان کی یہ اجازت مانگ رہے ہیں، تو ہم ان کو اجازت دے دیں گے تاکہ یہ اپنے ارینجمنٹس کریں، اور ایسی صورت میں کہ یہ پرامن ہو اور اس ایریا تک محدود ہو، انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہو، انڈر دی لا ہو، تو پھر ہم ان کو جو ہے وہ اجازت بھی دیں گے اور پروٹیکشن بھی دیں گے۔ لیکن نہیں، ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنا جلسہ ابلیغ سٹن جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جگہ جو ہے نا وہ دی جائے ٹو ہولڈ جلسہ ابلیغ سٹن فرام 4 نومبر 2022